کوئی بھی حاجت مند آ گیا عزاداری کرنے کے سلسلے میں، شبیداری کرنے کے سلسلے میں اگر آ گیا پیسہ لینے کے لیے، اگر کوئی آتا تھا حساب لینے کے لیے تو صاف انکار کہ میں تمہیں نہیں دیا ہے، میری کیا اوقات ہے، میری کیا بساط ہے، یہ تو امام کی محبت اور اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں دیا ہے، ورنہ میری کیا اوقات ہے۔ کبھی وہ حساب نہیں لیتا تھا، کبھی حساب نہیں لیتا تھا۔ مگر جب انتقال ہو گیا، عالم دین نے خواب دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور بھلائی کائنات شاہ شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن مصطفیٰ سرکار سید الشہداء سب موجود ہیں۔ وہاں پہ حساب و کتاب ہو رہا ہے، جہاں کے لیے شہزادی حکم دے رہی ہیں وہاں فرشتے لے جا کر پہنچا رہے ہیں، یعنی حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ اگر جنت کی طرف اشارہ کر دیا جنت کی طرف لے کر جا رہے فرشتے، اور اگر جو ہے جہنم کی طرف اشارہ کیا تو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مگر یہ ایک نوجوان آیا ہے اور اسے شہزادی فرماتی ہے کہ اسے فوراً جنت میں لے جاؤ، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اب فرشتوں نے کہا کہ میری شہزادی آپ نے سب سے حساب و کتاب جہاں کا حکم دیا ہم لوگوں نے لے جا کر پہنچا دیا، مگر یہ جو آیا نوجوان اس سے آپ نے حساب بھی نہیں دیا اور نہ کسی فرشتوں نے حساب لیا، آپ کی زبان مبارک سے نکلا اس سے جنت پہ لے جاؤ۔ تو ہماری اور آپ کی شہزادی نے فرمایا کہ جب یہ میرے حسین پہ خرچ کرتا تھا اور لوگ حساب دینے کے لیے آتے تھے، تو جب یہ اس نے دنیا میں حساب نہ دیا تو آج میں یہاں کیسے حساب لے لیتی؟ آج میں کیسے حساب لے لیتی؟ لہذا امام حسین علیہ السلام پر جتنا بھی لٹائیں، جتنا بھی خرچ کریں، اللہ آپ کی دولت میں اضافہ کرے گا، آپ کو غنی بنائے گا۔ دیکھیے کیسے آپ کو خوشحالی کی زندگی عطا کرتا ہے، کیسے آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ ایک عالم دین ہے جو اتنے بڑے ذاکر ہیں کہ پورے ایران کے اندر نام ہے، پورے ایران کے نام ہے، ایران کے اندر یہ ذاکر اتنا بڑا ذاکر، ہر جگہ ڈنکا ہے ذاکری کا۔ مگر ایک غریب عورت آ جاتی ہے، آنے بعد کہتی ہے مومنہ کہ آپ تمام مجلس پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی مجلس پڑھتی ہے۔ چونکہ اتنا نام تھا تو ایک مرتبہ دل میں آیا کہ میری شان گھٹ جائے گی، کیا دل میں آیا کہ شان گھٹ جائے گی، یہ غریب ہے اور میں وہاں جاؤں، بس دل میں آیا تھا، زبان سے نہیں کہا تھا۔ اسی رات خواب دیکھا کہ حشر کا میدان ہے اور وہاں پہ سب جو حسینی ہیں وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور جو دشمنان حسین ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، وہ جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں، یعنی ان کو فرشتے لے کر جا رہے ہیں۔ پھر دیکھا کہ ذاکروں کی لسٹ لگی ہوئی ہے، اس میں سارے ذاکروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، بار بار یہ ذاکر پڑھ رہا ہے مگر نام نہیں، نام نہیں۔ پریشان کہ میرا اتنا نام ہے پورے ایران کے اندر اور میرا نام لسٹ میں نہیں ہے، تمام ذاکروں کے نام ہیں مگر میرا نام نہیں ہے۔ شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئے، خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئے، شہزادی کون سی خطا ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی کہ سب ذاکروں کے نام، میں تو پورے ایران میں میرا نام ہے مگر میرا نام لسٹ میں نہیں ہے۔ تو شہزادی نے فرمایا کل تک تمہارا نام تھا، کل تک تمہارا نام لسٹ میں تھا، تم نے ایک میری کنیز کے بارے میں سوچا کہ یہ غریب ہے اور میری شان گھٹ جائے گی، صلوات علی محمد، میری شان گھٹ جائے گی۔ لہذا مجلس حسین میں آپ بیٹھے، زیادہ سے زیادہ جو خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق ہے کہ جو بھی دعا کرتا ہے جب مصائب اس وقت دعا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہماری جدہ موجود رہتی، میری دادی موجود ہے اور سکینہ بنت الحسین سوال کرتی ہے بابا یہ سب کون ہیں جو میرے بابا پہ گریا کر رہے ہیں، میرے بابا پہ رو رہے ہیں۔ تو اس وقت شہزادی ثانیہ زہرا فرماتی ہے بیٹی سکینہ یہ تمہارے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ تو ایک بار فرماتی ہے کہ کاش کی یہ عزادار ماتمدار کربلا میں ہوتے تو میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا پتہ۔ اسی لیے ہمارے امام فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ایمان کی دولت مانگ، ایمان۔ گرامی یہ حسین ابن علی کائنات
یہ وارث انبیاء ہیں، وارث کتاب اللہ ہے، وارث پیغمبر، جن کے در پہ آتا ہے وہ مایوس واپس نہیں جاتا ہے۔ پطرس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب آقا حسین کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو جاؤ اور میرے حبیب کو میرا سلام اور مبارکبادی میری طرف سے پیش کر۔ جیسے ہی یہ قافلہ چلا ہے تو پطرس نے دیکھا کہ یہ فوج جا رہی ہے تو سوال کیا کیا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت نہیں آئی ہے بلکہ نبوت کے گھر میں امامت آئی، معصوم کے گھر میں معصوم آیا ہوا ہے، رسول کا نواسا آیا ہوا ہے، فاطمہ کا بیٹا آیا ہوا ہے، کائنات کا امام آیا ہے، مولا علی کا فرزند آیا ہوا ہے۔ کہا مجھے بھی لیتے چلو، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جبریل امین نے خدا کی بارگاہ میں رکھ دیا ہوگا، میرے مالک یہ بھی چلنے کے لیے تیار ہے، تو نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا اور یہ بھی چلنے کے لیے کہہ رہا، شاید پروردگار عالم نے کہا اے جبرائیل امین اسے لے جاؤ تاکہ قیامت تک میں دکھا دوں کہ جو اس درد سے وابستہ ہو جائے گا اللہ اسے نجات دے، کیونکہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت آ گئی ہے، اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت آ گئی ہے۔ اب جب یہ قافلہ آیا ہے اور امام حسین علیہ السلام جھولے میں ہیں اور تمام صحابہ تمام چاہنے والے آ رہے ہیں مبارکبادی دینے، ملائکہ بھی آگے تمام، نبی کو سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد جبریل امین نے عرض کیا آپ کو اللہ نے سلام اور اس بچے کی آمد پر آپ کو مبارکبادی دی۔ پطرس آگے بڑھا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیے کہ خداوند عالم آپ کے بچے کے صدقے میں مجھے دوبارہ جو ہے فرشتوں میں بلا دے۔ تو نبی نے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا بلکہ اشارہ کیا، کدھر اشارہ کیا؟ جھولے کی طرف اشارہ کیا، جاؤ اور اپنے کو مست کر لو۔ جیسے ہی پطرس نے دیکھا کہ اشارہ گویا رسول اللہ کا اشارہ گویا اللہ کا اشارہ ہے، اس لیے کہ نبی اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کا اشارہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے حکم دیا۔ اب جا کے اپنے کو مست کر لیا، جب مست کر لیا اور یہ کہتا ہوا چلا کہ میں آزاد کرتا ہوں، کس نے مجھے آزاد کیا ہے؟ حسین ابن علی نے آزاد کیا، مجھے بالوں پر جو عطا کیے ہیں یہ حسین ابن علی نے مجھے عطا کیے۔ اے میرے مالک، تجھے غرور تکبر پسند نہیں ہے، نماز کوئی پڑھ رہا ہو اور غرور کرے تو قبول نہیں کرتا ہے، ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھتا ہو اور غرور تکبر کرے تو پسند نہیں کرتا ہے، تو قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے مالک اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے غرور تکبر آ جائے تو قبول نہیں کرتا ہے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اگر غرور تکبر آ جاتا ہے تو قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے مالک ادھر پطرس کہتا ہوا جا رہا ہے غرور تکبر میں کہ مجھے جو آزاد کیا ہے حسین ابن علی نے آزاد کیا ہے، اور مجھے بالوں پر جو عطا کیے حسین ابن علی نے، میرے آقا نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو شاید آواز آئے، اے میرے بندے تجھے معلوم نہیں کس در سے ہو کے جا رہا ہے؟ حسین کے در سے جا رہا ہے۔ میں دکھانا یہی چاہتا ہوں کہ جو حسین کے در سے وابستہ ہوگا اللہ اسی کو نجات دے گا، میں اسی کو نجات دوں گا۔ لہذا جب پطرس کے یہ عمل کو دیکھا تو اللہ نے کہا، اے پطرس، میں نے 70,000 ملائکہ کا سردار بنا دیا۔ اور جب کربلا کا واقعہ سنا پطرس نے، میرے مالک جب تو نے مجھے 70,000 ملائکہ کا مجھے سردار بنا دیا، میرے مالک اور ایک احسان کر دے میرے مالک کہ میں کرب بلا جاؤں۔ جب زائروں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ مرتبہ ہوگا، یہ فضیلت ہوگی اور یہ مرتبہ ہوگا، تو پطرس نے کہا میرے مالک میں حسین کے نوکروں کے، حسین کے غلاموں کے استقبال کے لیے میرے مالک کربلا بھیج دے تاکہ میں قیامت تک میں حسین کے زائروں کے استقبال کروں اور استقبال کروں۔ جب اللہ نے سنا کہا، اے پطرس، میں نے تمہیں قیامت تک کے لیے حسین ابن علی کا نوکر میں بنا رہا ہوں، اور دیکھو تم کے زائروں کے استقبال کے لیے آگے بڑھنا۔ آج وہ استقبال کرتے ہیں جب کوئی عزادار جاتا ہے، ماتمدار جاتا ہے، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حسین ابن علی نے بھی اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے۔ اور شہزادی کو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے بھی کہا تھا کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے حسین کے عزادار نہیں چلے جائیں گے، ماتمدار نہیں چلے جائیں گے۔ ہم اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گی جب اللہ نے وعدہ کیا۔ یہ عزاداری ہمارا اور آپ کا وعدہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا وعدہ نہیں ہے،
یہ فرشتوں کا وعدہ نہیں ہے بلکہ اس وحدہ لا شریک نے وعدہ کیا ہے، عالمین کے رب نے وعدہ کیا ہے، وحدہ لا شریک نے وعدہ کیا اپنے حبیب سے، اور حبیب نے جو وعدہ کیا ہے ہماری اور آپ کی شہزادی کونین سے، اور جناب فاطمہ زہرا نے جو وعدہ کیا ہے کہ بابا جب میرے حسین کے چاہنے والے ایسے ہوں گے، میرے حسین پہ گریا کرنے والے ایسے ہوں گے، تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے حسین کے عزادار نہیں چلے جائیں گے، ماتمدار نہیں چلے جائیں گے۔ ہاں مظلوم کربلا، یہ شب عاشورہ، یہ قیامت کی رات، یہی وہ رات ہے کہ جس میں امام نے فرمایا تھا میرے صحابیوں جاؤ، میرے چاہنے والوں اپنی جان بچا لو، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں۔ مگر کیا دیکھا، ایک بھی صحابی نہ گیا، ایک بھی صحابی نہ گیا، اور یہی کہا کہ مولا ایک بار نہیں، مجھے 70 مرتبہ قتل کیا جائے، اللہ زندگیوں پہ زندگی دیتا رہے تو بھی میں آپ کے قدم مبارک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مولا میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کی ماض گرامی کا غلام ہوں، میں شہزادی کا غلام ہوں، میں آپ کے نانا جان کا غلام ہوں، میں آپ کے بابا جان کا غلام ہوں، میں آپ کے بھیا حسن مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں شہزادہ علی اکبر کا غلام ہوں، شہزادہ علی اصغر کا غلام ہوں، میں شہزادیوں کا غلام ہوں۔ مولا میں نہیں جا سکتا، مولا ایک مرتبہ نہیں، مجھے 70 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے صحابی میرے نانا کو نہیں ملے، ویسے صحابی میرے بابا کو نہیں ملے، ویسے صحابی میرے بھیا حسن کو نہیں ملے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر دیا، میرے مالک یہ میرے صحابی ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے مالک تو قربانی قبول کر لینا۔ جب سنا میرے امام نے کہ ہر صاحب یہ کہتا وہ نظر آ رہا ہے، دیکھو پہلے میں رن میں جاؤں گا، پہلے میں رن میں جاؤں گا، پہلے میں قربان ہوں گا، دیکھو بنی ہاشم میں سے کوئی نہ جانے پائے، ہم سب اس گھرانے کے نوکر ہیں، ہم اس گھرانے کے نوکر ہیں، شہزادوں کے نوکر ہیں، شہزادیوں کے نوکر ہیں۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ ایک ایک کر کے امام پر قربان ہو گئے۔ اس کے بعد جو اون محمد کی لاشیں لے کر آئے، امام قاسم کے ٹکڑے لے کر آئے، اور باب الحوائج والمراد ابو الفضل العباس علیہ السلام کہ اگر آنکھیں کھولی ہیں دنیا میں آئے ہیں تو آقا حسین کے چہرے مبارک کو دیکھا تھا، اور یہی فرمایا تھا کہ آقا میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ ماں نے کان میں کہہ دیا تھا بیٹا تو دنیا میں آیا ہے نا، میں یہاں کنیز بن کر ماں بن کر نہیں آئی ہوں بیٹا، تو غلام بن کر آیا میرے لال، کبھی برابری نہ کرنا، برابر سے نہ چلنا، آگے نہ چلنا میرے لال، تو ہمیشہ اپنے کو غلام سمجھنا۔ یہی وجہ ہے کہ در باپ نے آخری وقت کہ بابا نے فرمایا عباس تم غلام ہو حسین کی، کبھی برابری نہ کرنا۔ ہاں حضرت مظلوم کربلا حسین ابن علی کے سارے چاہنے والے قتل کر دیے گئے، اور محمد کی لاشیں لے کر آئے، جناب زینب نے شکر خدا کیا، جناب قاسم کے ٹکڑے لے کر آئے، آقا حسین میں فروا نے شکر خدا کیا۔ مگر جب جناب عباس تشریف لاتے ہیں، آقا مجھے بھی اجازت دے دیجیے میں بھی جاؤں رن میں، میں بھی جاؤں میدان میں۔ فرمایا کہ عباس تم تو لشکر کے علم بردار میں کیسے اجازت دے دوں؟ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، امام نے سوال کیا کہ عباس تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا وہ لشکر میں دیکھ رہا ہوں آقا، وہ لشکر میں دیکھ رہا ہوں جو سب میرے گود کے کھلائے ہوئے سب مارے گئے، مگر اجازت نہ ملی۔ کہ ایک مرتبہ سکینہ بنت الحسین فرماتی ہیں چچا پیاس مر ڈالے، چچا پیاس مر ڈالے۔ جناب عباس فرماتے ہیں کہ بیٹی سکینہ اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، میرے آقا سے اجازت دلوا دو۔ اے بیٹی، جناب سکینہ بنت الحسین تشریف لاتی ہیں، لانے بعد کہتی بابا میرے ابو کو اجازت دے دیجیے پانی کی سبیل کریں، اس لیے کہ علی اصغر میرا پیاسا ہے، میرا بھیا علی اکبر پیاسا ہے، میری پھپھیاں پیاسی ہیں، بچے پیاسے، آقا آپ بابا آپ پیاسے، اے بابا میرے چمو کو اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ جناب عباس کو اجازت دیتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا، اور فرماتے ہیں جاؤ عباس پانی لے کر آؤ۔ جنگ کی اجازت نہ دی، صرف پانی لانے کی اجازت دی۔ اور ادھر جو ہے جناب عباس جب رخصت ہوتے ہیں سب بیویاں یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہے بیویوں میرے قریب آؤ، دیکھو میں نے وعدہ کیا تھا، پردے کا وعدہ کیا تھا نا، میرا شیر دریا جا رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میرا شیر واپس نہیں آئے گا، اس لیے میں نے خود دیکھا ہے، میرے ماں جائے نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب میرا بھیا واپس نہ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عباس جب دریا پہنچے
4000 کا پہرا ہے، مگر علی کے شیر کو دیکھا تو ایک مرتبہ بھاگنا شروع کیا۔ یہ دشمن، یہ ملعون، یہ جناب عباس نے مشکیزے کو کہا، چلو میں پانی لیا، سکینہ بنت الحسین کی تصویر آ گئی، آقا حسین کی تصویر، میرا آقا پیاسا ہے، میری شہزادیاں پیاسی ہیں، میری بھتیجی سکینہ پیاسی ہے، میرا اصغر پیاسا ہے، اکبر پیاسا ہے، پانی کو پھینک دیا۔ فرمایا وفادار گھوڑے کسی طریقے سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، اور جناب عباس تیزی کے ساتھ جو ہے خیمے کی طرف چل رہے ہیں۔ کہ عمر سعد بنون کہتا ہے، پسر سعد بنون کہتا ہے کہ دیکھو اگر ایک قطرہ بھی خیمے تک پہنچ گیا تو میری شکست ہو جائے گی، دیکھو عباس کو دھوکے سے مارو، دھوکے سے مارو، کسی میں ہمت نہیں جو قریب آ جائے۔ لکھا یہ ہے کہ ایک ملعون نے چھپ کر وار کیا، داہنا بازو قلم ہو گیا، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے جناب عباس فرماتے ہیں کہ اے وفادار گھوڑے کسی طریقے سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ یہ پسر سعد ملعون کہتا ہے، پسر سعد ملعون کہتا ہے ہرملا تو کہاں ہے؟ اس وقت جو روح ہے عباس کی وہ پانی مشکیزے میں ہے، جب تک پانی رہے گا عباس کا گھوڑا بڑھتا رہے گا، ارے ایک قطرہ بھی خیمے تک نہ پہنچنے پائے۔ مگر ادھر ہرملا کا تیر چلتا ہے اور آ کر جو ہے مشکیزے پہ لگتا ہے، دوسرا تیر جو ہے آنکھ پہ آ کے لگتا ہے۔ جیسے ہی جناب عباس اس تیر کو نکالنا چاہتے، ایک ملعون آگے بڑھ کر ایسا گرز مارتا ہے کہ سر پارا پارا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اے آقا میرا سلام قبول کیجئے، میری مدد کے لیے آئیے۔ ارے کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ آقا حسین جب سرہانے پہنچے جناب علی اکبر، فرمائے اے عباس کچھ وصیتیں کرو۔ فرمائے آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ آقا جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کی تھی، میں چاہتا ہوں دنیا سے جاؤں تو میں آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر لوں۔ ایک مرتبہ فرمایا اے علی اکبر میری لاش کو پسر سعد کو دے دینا اور یہ کہہ دینا میرے آقا کی لاش کو پامال نہ کر بلکہ میری لاش کو پامال کر دے۔ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے امام نجف کا رو کرتے فرماتے بابا ارے میرا بھائی آخری سانس لے رہا ہے، مگر پھر بھی میرا خیال ہے کہ میرا لاشا پامال نہ ہونے پائے۔ ارے ایک مرتبہ فرمایا عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ آقا میں کیسے بھائی کہہ دوں؟ آقا میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے امام ہیں، میں کیسے کہ تو میری ماں نے جب میں دنیا میں آیا تھا تو میری مادر گرامی نے فرمایا تھا کہ عباس کبھی برابری نہ کرنا، دیکھو تم غلام ہو حسین کے، تم غلام ہو حسن کے، تم غلام ہو شہزادیوں کے، کبھی برابری نہ کرنا۔ ارے آقا میں کیسے آقا میں بھائی کہہ دوں؟ میرے بابا نے آخری وقت کہا تھا کہ اے بیٹا کبھی برابری نہ کرنا، تم غلام ہو اور حسین تمہارے آقا ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بھیا ایک بار بھائی کہہ دو۔ ایک آباد آئی ہماری اور آپ کی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی، اے عباس اب تم ام البنین کے فرزند نہیں ہو بلکہ میرے فرزند ہو۔ ایک مرتبہ بھیا کہہ دو، بھائی کہہ دو۔ ادھر جو ہے حکم شہزادی، ادھر بھائی کا روح پرواز کر گئی۔ ارے علم مبارک کو اٹھایا، خیمے کی طرف چلے۔ سکینہ بنت الحسین فرماتی ہے اے بچوں آؤ دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ مگر کیا دیکھا کہ چچا کے ہاتھ میں علم نہیں ہے بلکہ بابا کے ہاتھ میں علم ہے، امو کے ہاتھ میں علم نہیں ہے بلکہ بابا کے ہاتھ۔ اے بابا میرا چچا کہاں رہے؟ پر میں بیٹی اب انتظار نہ کرنا، تمہارا چچا دریا کے کنارے دو روشانے کٹائے ہوئے سو رہا ہے۔ عالم مبارک خیمے پہنچا، ام کلثوم نے بڑھ کے مبارک کو لے لیا۔ اے میرے مالی تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ یا حسین دل بھی فدا جا فدا سے کفن